یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں، میں آج آپ کو اسٹیٹکس سے بتاتا ہوں، فیکٹس اور فگرز سے، اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا 2018 میں، یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا. یعنی ہم جب گئے تھے اپریل میں تو تب پاکستان کے کیا حالات تھے. یہ کہتے ہیں نا بہت برے حالات تھے. جب 2018 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے، جو اصل مسئلہ بھی اپنی قوم کو بتا دوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی خسارہ ہے، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کو اپنے ریزرو سے پیسے دینے پڑتے ہیں، ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں، جس میں تیل ہے. وہ جو دو چیزیں ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور IMF اب کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے، سول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے، سری لنکا والے سچویشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو میں آخر میں اب جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی، میں جو آپ کے سامنے اب چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی ایک ملک کی رسک ہوتی ہے، یعنی اگر ہم اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ کیا چانس ہے وہ قرضہ واپس کرنے کی، اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ قرضہ واپس کر سکتی ہے. پاکستان کی جو فائنینسنگ ہے، یعنی ہمیں ہر سال، اس سال ہمیں $30 ارب ہمیں فائنینس کرنا ہے. یعنی $30 ارب کی ہم نے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں، ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کی قسطیں ہیں، ان کے اوپر جو سود دینا ہے، وہ ہے $30 ارب. IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کا جو ملا کے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا، کیونکہ ہم نے IMF ڈیل سائن کر دی ہے، وہ بنے گا $8 ارب. باقی $22 ارب ہمیں دنیا سے فائنینس کروانا ہے. اب یہ جو میں اپنی جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے، میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کیا ہے، جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا، جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں، موڈیز، فچ، یہ جو ادارے ہوتے ہیں، یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی، جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سکت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی. جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا، اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے. تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی، یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے، یعنی رسک ہے پاکستان، صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں 4 دنوں کے اندر
وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی، صرف کیونکہ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ۔ اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے۔ 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا۔ جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%۔ میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا، ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے۔